وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان لے آئے. رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے کہ یہ آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان کے ساتھ دعوی ایمان کیا، یعنی منافق. جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. تو دعوی ایمان ویسے دیکھیں نا، قرینے سے بھی پتہ چلے گا. ہر جگہ جو مطلب بیان کیا جاتا ہے نا قرینے کو دیکھ کر. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، تو وہ کہتے کہ کوئی سورت ابھی اتری نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سورت نازل کرے جس کے اندر جہاد کا حکم دیا جائے تو ہم تو تیار ہیں نا ہر وقت. کیونکہ منافق کی عادت ہوتی ہے یہ دعوے بڑا کرتا ہے، عملی طور پہ زیرو ہوتا ہے. یہ کس کی عادت ہے؟ منافق کی عادت. بڑی بڑی باتیں کرے گا چرب زبانی کے ساتھ، جو بیٹھے ہوں گے لوگ ان کو ایک بار کو حیران کر کے رکھ دے گا. یہ عادت ہوتی ہے. علیم اللسان حدیث پاک میں ہے کہ یہ بڑا تیز بڑا ترار ہوتا ہے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پس جب کوئی سورت نازل کی جائے محکم غیر منسوخ، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر لڑائی کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. دیکھیے نا، اس لیے میں نے پہلے مطلب کیا بیان کیا، سورت کوئی ایسی سورت کیوں نازل نہیں ہوئی جس کے اندر جہاد کا حکم ہو. اب یہ کرینہ کیا ہے؟ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. اس کا کہتے جی جہاد کا حکم ہوا ہے، ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بزدلی کی بیماری ہے. اب دیکھیں نا، مرض سے پتہ چلا کہ آمن سے مراد کون ہے؟ جو زبان کے ساتھ دعوی ایمان کرتے ہیں. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح موت کی غشی کے دورے پڑے ہوئے. تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ ابھی تو حکم ہو گیا اور جہاد کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا کہ فلاں علاقے چلے جاؤ، جہاد کرو، لڑائی کرو، تو پھر ان کی حالت بھی ہوتی ہے جس طرح کسی کو غشی کا دورہ پڑ جائے، یہی حالت ہوتی ہے کہ پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہاں ہم تو جی دین کے معاون ہیں، آپ کے پکے ساتھی ہیں، عملی طور پہ زیرو. یہ منافق کی عادت ہوتی ہے. دیکھیں نا، قرآن مقدس نے ہر بات کو واضح کر دیا ہے.
اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کیا ہمارے اندر تو یہ آتے نہیں پائی جاتی؟ بڑی بڑی باتیں سمجھے نا. اللہ استغفر اللہ. فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لائق بھی حالانکہ یہ ہے اولا لہم کا تعلق طاعت وقول معروف کے ساتھ جوڑا جائے تو مطلب کیا بنے گا؟ ان کے لیے لائق یہ ہے کہ یہ اطاعت کریں اور اچھی بات کیا کریں. سمجھے نا؟ ہاں کیا سمینا و اطعنا، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہم نے سن بھی لیا اور ہم اطاعت بھی کریں گے. پھر جب جہاد کا کسی جگہ جانے کا حکم دیا جائے تو یہ عملی طور پر شامل ہو جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب پختہ ارادہ ہو جائے جہاد کرنے کا تو پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ یہ منافقین پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بہانے بناتے ہیں. قرآن مقدس میں ہے، کہتی ہیں جی اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، جناب ہم تو تیار تھے لیکن ہمارے گھر جو ہے نا خالی ہے، گھر میں رہنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ تو ہے نا جہاد، تلوار اٹھا کے لڑنا. آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ 11 مہینے بڑی بڑی باتیں، ماہ رمضان آیا تو روزے رکھنے کی بھی توفیق، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق ڈر جاتی ہے. دیکھیں اس کے مقابلے میں یہ کیا جہاد کرنا، جہاں موت سامنے نظر آ رہی ہے، جو اس کے اندر پیچھے رہ جائے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ غور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زندگی ضائع اور برباد کر بیٹھے. باقی رہا بظاہر نمازیں پڑھنا اور بظاہر بیانات سننا، یہ آپ علیہ السلام کے دور کے منافق یہ کام نہیں کرتے تھے. نمازیں پڑھتے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے. ابن ابی آپ علیہ السلام جب جمعہ کا خطبہ دیتے، کیونکہ مدینے کے اندر اس کا ایک مقام تھا تو بڑا منافق تھا، لیکن کھڑا ہو جاتا کہتا کہ لوگوں یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کرو. حالانکہ تو منافق تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانتا تھا. اللہ آج تو لوگ سمجھتے ہیں فلاں بندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور آپ کہتے ہیں یہ 2 نمبر بندہ ہے. آپ کی سے بندے پرکھے جاتے ہیں. سمجھے؟ کوئی کہے یا نہ کہے ان کی باتوں کو چھوڑیں، قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھے سمجھے. ہر ایک کا دل وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات اس کے سامنے رکھ دے گا، کیونکہ دل سب سے بڑا مفتی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے دل تو کہتا ہے نا، ضمیر کو ملامت کرتا ہے کہ تیرے اندر باقی یہ بیماری پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر اللہ سے یہ سچی بات کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ تو ان کے لیے بہتر ہوتا. دیکھیں نا، جو بندہ اطاعت کرتا ہے، اطاعت تو اللہ کی ہے نا، لیکن یہ جو دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی بڑھ کے مارتے، اگر یہ سچی بات کرتے، جو کرتے وہ کر کے دکھاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فَهَلْ عَصَيْتُمْ، حل بمانے قد، تحقیق، عصیتم ممکن ہے، ان تولیتم و منافقو، اگر تم حاکم بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض تو تم زمین میں فساد کرو گے. بے دین حکمران دیکھ لو
تو پھر یہ کیا کرتی ہیں؟ فساد فی الارض. اللہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم قطع رحمی کرو گے. قطع رحمی کرنا بڑا گناہ ہے، سمجھے نا؟ شریعت نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کا. قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے قطع رحمی کرنا. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہی وہ لوگ ان پہ اللہ نے لعنت کیا ہے. اب کتنی بڑی بات ہے، اگر اس دور کا کوئی حق و عالم یہ بات کر دے تو پھر کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی سختی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے جو کہے کچھ کرے کچھ. سٹیج پہ بیٹھا تو اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں نا یہ لچھے دار خطیب، بڑی بڑی باتیں. جو ہی بیان ختم ہوگا نماز پڑھنے کی توفیق. یہ لوگ مقتدا ہیں، یہ لوگ رہبر ہیں، لیکن کتنی کم عقل اور جاہل ہے وہ لوگ جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں. اس سے بڑی جہالت ہمیں کیا ہوگی کہ بے دین لوگوں کو اپنا قائد بنا دیا. اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ. فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا. بہرے سے مراد کیا ہے کہ یہ بات نہیں سن سکتے نا. بہرے سے مراد یہ ہے کہ یہ بات سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ بہرے ہیں. جس طرح قرآن مقدس میں فرمایا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ شرک کو چھوڑ کے حق کی طرف نہیں آتے. یہی عادت ہوتی ہے منافقین کی، بیان سنیں گے، نعرے لگائیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ نے ان کو بہرا بنا. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یہ اندھے ہیں، ہاں ان کو راہ حق نظر نہیں آتا. بڑی بڑی باتیں بے شک کرتے رہے. میرے بھائی صاحب سی بات ہے. اصل کیا ہے؟ بندہ، یہ جو بندہ کوئی دین کی بات سنتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے، عالم بن جاتا ہے. مقصود علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، مقصود عمل ہوتا ہے. اگر بندہ عمل نہ کرے ایسا علم الٹا وبال ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اگر کوئی اللہ کے پیغمبر باقاعدہ بنا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بے فائدہ. یہ بے فائدہ ہے. اس لیے تو فرمایا قرآن مقدس میں یہ وہ لوگ ہیں جس طرح گدے پہ کتابیں لاد دی گئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جس طرح گدے میں کتابیں لاد تو گدے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کی نظر میں بڑا عالم بنا ہوا ہے. لوگ اس کو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، علامہ فہامہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر اور گدے کے اندر کوئی فرق نہیں. اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے کہ تم کہتے کچھ اور کرتے کچھ. اصل چیز ہے عمل. اللہ اکبر. افلا یتدبرون القرآن. توجہ فرمانا اس آیت کی طرف. ویسے تو پورا قرآن قابل توجہ ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
کیا پس یہ قرآن کی طرف غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکی ہیں جو قرآن کی طرف غور و فکر نہ کرے رٹے لگائے کہتے ہیں دین کا بڑا کام ہو رہا ہے دین کیا کا کام ہو رہا ہے جی اس سال اتنے حافظ بنا دیے یہی بڑا دین کا کام ہے اچھا جو آپ نے حافظ بنائے ہیں ان میں سے کتنی ایسے حافظ ہیں جن کو عقیدہ توحید کا پتہ چل گیا جنہوں نے عقیدہ توحید سمجھ لی جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو سمجھ لیا توحید اور سنت پہ چلنے لگے اگر نہیں تو سمجھ لیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دلوں میں کیا لگ چکے ہیں اصل ہے قرآن کو سمجھنا رٹے لگانے سے کچھ ہوتا ایک بندہ روز ایک قرآن مکمل کر لے ویسے میں سمجھا رہا ورنہ اتنا تیز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ایک بندہ صبح اٹھتا ہے وہ جی دیکھے قرآن اتنا پڑھتا ہے روانی کے ساتھ روزانہ قرآن مکمل کر لیتا ہے لیکن اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا نہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں پہ تالے لگ چکی ہیں اور تالے کیوں لگی ہیں اس کے پیچھے ہے لعنہم اللہ یہ لعنت کی وجہ سے کیونکہ ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے تو خلاصہ کیا نکلا جن پہ اللہ کی لعنت ہے وہ قرآن کو سمجھتے نہیں آج تو قرآن کے مقابلے میں اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا ایک طرف اللہ کا قرآن اور دوسری طرف بابوں کا نشان اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور اندھے نہ بنو اندھے بن کے زندگی نہ گزارو اللہ نے اس کتاب کو کیوں اتارا ہے اور قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو اندھے بن کے زندگی نہ گزارو ان الذین ارتدوا علی ادبارہم بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں پہ ان کا ذکر ہے دعوے بڑے کیے لڑائی کا وقت آیا تو بھاگ نکلے من بعد ما تبین لهم الہدی بعد اس کے ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی فرمایا الشیطان سول لهم شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا ایسے ظالم ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا ہماری چلاکی ہاں موقع آیا کس طرح بہانے بنا کر ہم نکل گئے فرمایا شیطان ان کے یہ عمل کیا کر دیتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ وَأَضْلَالَ لَهُمْ اور شیطان انہیں دیر کے وعدے دیتا ہے کیا ہو رہا ایسے اس کے کئی مفہوم ہیں میں جو مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں غور کریں دیر کے وقت اور شیطان کہتا ہے نوجوان ہے اور تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور لڑائی کرے گا جہاد میں جائے گا مارا جائے گا اور اس طرح تو زندہ رہے گا عملہ کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ جہاد میں حصہ لیا مار جاؤ گے لیکن دیکھیں نا جو مومن اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ موت تو ہے لیکن ایسی زندگی ملے گی بل احیاء عند ربہم یرزقون اصل زندگی ایسی زندگی جس کے بعد جنت کا رزق ملے گا لیکن یقین کی بات ہے ایک صحابی آیا سبحان صحابی کی بات ہے سبحان اللہ کہہ دیجیے ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر کھجوریں کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اگر میں لڑتے لڑتے ارائیت ان قتلت فأین انا
اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو پھر کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جنت جنت میں چلا جائے گا۔ اب مٹھی کے اندر کھجور کے دانے ہیں، اتنی دیر برداشت نہ کی، چلو ان کو کھا لوں، وہ کھجور کے دانے گرا دیتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے اور شہید ہو گیا۔ بات ہے یقین۔ اب جس کو یقین نہیں اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ وہ تو بس کھاؤ پیو جانے بناؤ، بس یہ رات دن ہے، جائیدادیں بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جائیدادیں نہ بناؤ۔ جو لوگ بڑی بڑی جائیدادیں بناتی ہیں پھر وہ دنیا سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جائیدادیں نہ بناؤ۔ جب ایسے بندے پہ موت کا وقت آتا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے۔ اب بیٹھا ہے بڑی کوٹھی میں، گاڑی سامنے کھڑی ہے، بڑھیا گاڑیاں، پہن کا روزہ ہے، بڑی گاڑی، اب روح نکلنے کا وقت ہے، پتہ نہیں اس کا روح نکلتے کیسے۔ اللہ بری موت سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے بے شک انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، انہوں نے کہا، قالوا کہنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں۔ کارہو سے مراد کون ہے؟ کافر ہے۔ یہ وہ ظالم ہے منافق، یہ کافروں سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب لڑائی کا وقت آئے گا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، مومنوں سے ملتے ہیں کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ کہتی ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تم مذاق کرتے رہے۔ سمجھے نا؟ یہ ہے منافق، بڑا خبیث۔ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے منافق کی سزا کافر سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ یہ صفوں میں گھس کر مقابلہ کرتا ہے، اور لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ اور جی ان کا اپنا ساتھی یہ کہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں منافق تھے نا، تو اس دور میں سارے مخلص ہیں۔ جو آپ دیکھیں نا، آپ کوئی بندہ جو دین کا کام کوئی بھی ہے، سمجھے، جو بندہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، انداز اپناتا ہے کہ دین کے کام کو نقصان سمجھ لے، یہ بندہ منافق ہے۔ یہ منافق کی عادت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو کہہ چکی ہیں ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ان قریب اطاعت کریں گے ہم تمہاری بعض کاموں میں، ہاں جہاد کے معاملے میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ حال کو۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، بس کیسے؟ جب فرشتے ان کا روح کیا کرتے ہیں؟ جب فرشتے ان کا روح قبض کریں گے، توفت ماضی ہے لیکن اذا آ گیا تو معنی استقبالی، جب فرشتے ان کا روح قبض کریں گے۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے، نوجوان ادھر قرآن بھی اندے جو نظر کرنے بیٹھے، خیر چلو ٹھیک ہے، تو ہے کام ٹھیک ہے، در سے قرآن سننے کا نظر بھی وہ کام ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائے، توفتہم الملائکہ، الملائکہ یہ مالک ان کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو پتہ چلا روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں بلکہ کئی فرشتے جن کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ یہ بے ایمان کیا
مجبور ہو جاتی ہے. یہ بے ایمان، یہ مشرک پلید لوگوں کو کہتی ہیں او جی ایک فرشتہ اسرائیل ایک ہی وقت میں کتنی لوگوں کی جان نکال دیتا ہے. ہم لوگ کہتی ہیں ہاں واقعی ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کہاں کہاں یہ چلا جاتا ہے اور ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگوں کی جان نکال دیتا ہے. تو کہتی ہیں جب یہ اسرائیل حاضر ناظر ہے تو ہمارے نبی حاضر ناظر. اور پہلے تو بکواس کرتی ہو، تمہیں کس نے کہا کہ روح نکالنے والا ایک فرشتہ ہے؟ اور میری گال کو سمجھتے بیٹھو. یہ جھوٹ بولتی ہے، قرآن کی مخالفت کرتی ہے. الملائکہ روح قابل کرنے والا ایک فرشتہ نہیں، پتہ نہیں کتنا ہے ان کی تعداد میرا اللہ ہی جانتا ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ فرشتہ ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کتنے مقامات پہ حاضر ہوتا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. ہر ایک کو دیکھنے والا اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وہ پھر ان کے منہوں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے. یہاں تو لڑائی نہیں کرتے، دیکھیں نا یہ رابط یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں تو نہیں کرتے کہ ہم زخمی ہو جائیں گے، ہمیں تکلیف پہنچے گی، لیکن جو ہی فرشتے ان کا روح نکالیں گے ان کو مارنا، ان کی پھینکی شروع ہو جائے گی. لیکن بات کو سمجھے. اب یہ کہتی ہیں کہ قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو پھر عذاب ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اعتراض ہم پہ کرتی ہیں یہ کہتی ہے نہیں اس طرح نہیں. اور بھائی قرآن کہتا ہے روح جو ہی نکلتا ہے جو عذاب کا مستحق ہے عذاب، اور جو ثواب کا مستحق ہے اسے ثواب ملنا شروع ہوگا. اگر کسی کو آپ 1 مہینہ دفن نہ کریں اور وہی جو غیر ملک مر جاتی ہیں ان کی ناش کو اپنے ملک لے آ جاتے تو مہینے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ 2 مہینے اگر مردے کو دفن نہ کریں تو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں؟ اور بھائی روح نکلتے ہوئے عذاب و ثواب کا سلسلہ، کوئی آنکھ چھوڑو، عذاب و ثواب کا سلسلہ. حبیب نجار پہ آئی نا وفات، فرمایا ادخل الجنہ، یہ ثواب ہے. کافر کا روح نکلتا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تک فرعون دفن کیا گیا نہیں، تو کیا خیال ہے فرعون عذاب سے بچ گیا؟ جی یہ جو ہندو ہیں یہ اپنے مردے کو اس قبر میں دفن کرتے ہیں، کیا خیال ہے وہ عذاب سے بچ گئے؟ ان کو شرم بھی نہیں آتی، بات تو سمجھتے نہیں. ہاں کیچڑ اٹھانی ہو تو پھر دیکھیے کس طرح بغلے مارتے ہیں کیچڑ اچھالنے کا. بادشاہ عذاب قبر کے منکر ہے. اور ہمارا تو عقیدہ ہے یہ قبر ملے یا نہ ملے وہ چرندے پھاڑ چیر کے اس کو کھا جائیں اور کوئی دریا میں غرق ہو جائے، کسی کو جلا کے راکھ بنا دیا جائے، جو عذاب کا مستحق ہے وہ عذاب سے بچ. یہ ہے اہل ایمان کا عقیدہ. ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک یہ ان کے پیچھے چلے ما اسخط اللہ، اتبعوا ما اسخط اللہ، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ان کے پیچھے چلے. کافر، یہ کافر جو ہے نا وہ بے دین ہے، تو انہوں نے یہ کام کر کے اللہ کو ناراض کیا. کافر اللہ کو ناراض کرتا ہے یا راضی کرتا ہے؟ پھر جو اس کے پیچھے چلے گا تو اس کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
اللہ اکبر وقارہ رضوان، اور ناپسند کیا اس کی رضا کو۔ جن چیزوں پہ اللہ راضی، جس عقیدے پہ اللہ راضی اور جن اعمال پہ اللہ راضی، ان کو ناپسند کیا۔ خیر رضوان آیا، ایک اور بات بھی آ گئی ذہن میں، وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اور جو صحابہ کو ناپسند کریں، ان کو بکواس کریں، تو پھر ان پہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی کہ نہیں؟ ہاں تو ان کو بھی، ہاں ان پہ بھی مار پڑنا ضروری ہے، ان پہ مار پڑتی ہے، ہاں پکی بات ہے۔ خیال کرنا جن پہ اللہ راضی ہے ان پہ راضی ہونا چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہی وجہ ہے اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔